السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اور ہمارے دوست، ہمارے بہت ہی قریبی مفتی محمد ہارون، جو وائرل نیوز کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے حکم پر رمضان مبارک اور روزے کے کچھ مسائل بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے روزے کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزے کو شام تک پورے کرو۔ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے کو پینے کو چھوڑ دینا اور بیویوں سے اپنی علیحدگی اختیار کرنے کا نام روزہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے روزے کی نیت کا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہر اسلام کے ہر رکن کے اندر، ہر فرض میں، ہر واجب اور سنت میں نیت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ درست نہیں ہوگا۔ اب اس کا وقت کب ہوگا، کیسے نیت کی جائے گی اس کی؟ کیا سحری سے پہلے بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے؟ اور سحری کرنے کے بعد کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں؟ سحری کرنے سے پہلے بھی اگر انسان نے نیت کر لیا تو وہ نیت درست ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے سحری اس نیت سے کیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو وہ ارادہ، وہ نیت ہو جائے گی اور اس کی نیت روزے کی مان لی جائے گی اور روزہ درست ہو جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کھا پی لیا لیکن نیت نہیں کیا، تو اب نیت کب تک کرے؟ نیت کرنے کا وقت کب تک ہے؟ نیت کا وقت اس کے لیے زوال تک کے ہے۔ زوال سے پہلے اگر اس نے نیت کر لیا، کھایا پیا نہیں، کچھ نہیں کھایا اس نے، طلوع صادق کے پاس سے لے کر کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور اس نے نیت بھی نہیں کیا تھا، اب وہ نیت کرنا چاہتا ہے روزے کی، تو زوال سے پہلے تک اس کو نیت کرنے کا موقع ہے، وہ نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اور زبان سے اگر اس نے کہہ لیا تو اچھی بات ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ عربی میں زبان میں کہتے ہیں نویت بصوم الیوم، میں آج کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ روزہ کی نیت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ ارے ہم نے جو سحری کی ہے وہ سحری ہی اگر روزے کی نیت سے کی ہو تو وہ کافی ہو جائے گی۔ دوسری ایک بات ہے سحری کے تعلق سے کہ بہت سے لوگ سحری کرنے میں غفلت برتتے ہیں۔ بعض لوگ سونے سے پہلے کھا پی کے سو جاتے ہیں، جبکہ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو طلوع صادق سے پہلے کی جائے، اس کو سحری کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کھا کر روزے کے اندر قوت طاقت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر رات تہجد میں اٹھنے میں مدد حاصل کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے درمیان سحری جو ہے فرق کرتی ہے، لہذا سحری کا کھانا کھایا کرو۔ اب اس معاملے میں ایک دو مسئلے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ رات میں ہم جب اٹھے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بغیر سحری کا روزہ رکھ لیں، اور اگر ابھی انہوں نے استطاعت کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو وہ گناہگار ہوں گے، سخت گناہگار ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت کے اندر اٹھے کہ سحری کا وقت جا چکا تھا پھر بھی انہوں نے سحری کھا لی، ان کیا اس دن کا جو روزہ ہے وہ بیکار ہو گیا، عید کے بعد اس کی قضا کرنا ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں اٹھے کہ جس وقت ان کو شک واقع ہو رہا ہے کہ وقت باقی ہے کہ نہیں، یا سحری کا وقت ختم ہو چکا، تو انہیں چاہیے کہ وہ سحری نہ کریں۔ چوتھی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نہا کر سحری کر سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ سحری کر لیں اسی حالت کے اندر، اور اس کے بعد پھر غسل کر لیں، ان کے روزے میں کوئی کراہت واقع نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل ہیں، اور انشاءاللہ ترتیب وار آئندہ مجلس کے اندر روزے کے جو مزید مسائل ہیں، روزے کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ان کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔